خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور میں نے ابھی آج ہی ایک اور پوسٹ کلونیل کانسیپٹ کے اوپر انگریزی میں ویڈیو ریکارڈ کی تھی، تو میں نے سوچا اس کو اردو میں بھی ریکارڈ کر دوں. تو کانسیپٹ کو انگریزی میں کہتے ہیں کمپریڈور. کمپریڈور جو ہے وہ پورچگیز کا لفظ ہے، جس کے لٹرل مطلب آپ اردو میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس کے مطلب ہوں گے خریدار. اب پوسٹ کلونیل تھیوری میں کمپریڈور ان گروپس کو کہا جاتا ہے یا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کلونیل فیز کے دوران اس ایلیٹ میں شامل تھے، ان شرفاء میں شامل تھے جن کی ہمدردیاں اور جن کی سیاست جو تھی وہ کالونائزرز کے ساتھ مکمل منسلک تھی. انہوں نے ان کو جاگیریں دیں، انہوں نے ان کو کام دیے، نوکریاں دی. یہ وہ لوگ تھے جو تعلیمی لحاظ سے بھی اوپر پہنچ گئے، لیکن معاشرے میں سیاسی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے بھی اپنے رابطے کی وجہ سے کالونائزرز کے ساتھ ان کو وہ ایلیٹ سٹیٹس مل گیا. تو یہ وہ گروپ ہوگا جس کو ہم کمپریڈور کہیں گے. مارکسزم میں کمپریڈور وہ گروپ ہے بورژوا کا جن کے مقاصد ذاتی اور گروپ مقاصد جو ہیں وہ منسلک ہوں مونوپلی کیپٹلزم کے ساتھ. اب اس کو آپ معاشی نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کلچرلی یا ثقافتی نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کمپریڈور کلاس جو ہے ان کا پوسٹ کلونیل فیز میں اپنے اپنے ملکوں اور قوموں میں کیا درجہ ہے، جن کو ہم شرفاء بولتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی مثال لے لیں تو آپ کی زیادہ تر جتنی سیاسی خاندان ہیں جو پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، سول سرونٹ بنتے ہیں، زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو کمپریڈور گروپس یا کمپریڈور فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے آباء و اجداد وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کی خدمت کی، جو انگریز کے ساتھ مل کے اپنے لوگوں پر حکمرانی کی اور اس کے بدلے میں پھر ان کو جاگیریں ملیں، زمینیں ملیں، ان کی دولت بڑھی. تو یہ وہ طبقہ ہے جو آزادی ملنے کے بعد بھی ہندوستان، پاکستان، کینیا، نائجیریا میں انگریزوں کے جانے کے بعد بھی اپنی اپنی قوم کے ایلیٹ یا شرفاء میں شامل رہتا ہے. اس لیے ان کو ہم بولتے ہیں کمپریڈور. آج کل کے دور میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابھی بھی پوسٹ کالونیز میں رہتے ہوئے بھی جن کی سیاست جو ہے وہ باہر کے کلونیل پرانے ملکوں سے وابستہ ہو، جن کے معاشی خیالات بھی انہی سے وابستہ ہوں، یا جن کی زبان، جن کا رہن سہن وہ یہ سمجھتے ہوں کہ جو یورپ یا امریکہ سے آیا ہے وہ بہتر ہے ہندوستان میں جو ہے یا پاکستان میں جو ہے اس سے. یہ وہ کمپریڈور کلاس ہوگی، اور یہ وہ کلاس ہے جو بڑے آرام سے ٹکٹ خرید کے دنیا میں کہیں بھی سفر کر سکتی ہے. اپنے ملک میں بھی ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. کمپریڈور طبقے کے لکھاری یا شاعر وہ لوگ ہوں گے جن کا سٹینڈرڈ جو ہے کہ جی بہتر لکھائی، بہتر شاعری جو ہے وہ انگریزی ہوگا یا فرانسیسی ہوگا، لیکن اپنی زبانیں اردو، ہندی، پنجابی یہ نہیں ہوں گی. تو یہ وہ کمپریڈور طبقہ ہوگا. اب اس کو مختلف طریقوں سے پوسٹ کلونیل سکالرز نے تھیورائز کیا ہے. فار ایگزامپل چن ویزو جو ہیں نائجیرین سکالر، انہوں نے اس کو اس طریقے سے تھیورائز کیا ہے کہ جی جب کالونائزرز جاتے ہیں تو دو گروہ جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی جگہ میں ملک، کسی بھی پوسٹ کلونیل ملک میں. ایک کو وہ ایریل بولتا ہے، دوسرے کو کالبان، اور یہ وہ شیکسپیئر کے پلے دا ٹیمپسٹ سے لے رہا ہے. کالبان وہ لوگ ہیں جو آپ جیسے میرے جیسے پینڈو لوگ جو نہ ان کے پاس کوئی پاور پہلے تھی، جب ملک نیا بنا تو وہ ملک بنانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ایریل وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ایلیٹ طبقے میں شامل تھے، جن کی سوچ، رہن سہن، سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ تر انگریزوں ہی کی طرح تھا. اپنے لوگ نہ تو ان کو اتنے اچھے لگتے تھے، نہ ان کو ان کی اتنی سمجھ ہے. تو یہ جو ایریل ہے یہ گروپ جو ہے انہیرٹ کرتا ہے پوسٹ کلونیل نیشن سٹیٹس کالونائزر سے. سو چن ویزو کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب تک ہم ایریل کو ٹاپل نہیں کرتے اور کالبان کو امپاور نہیں کرتے، ہم اپنا قومی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. اب آپ اس کے اوپر سوچ سکتے ہو، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہو یا غلط، یا پر یہ سوچیں ہیں چن ویزو کی. اگر پاکستان میں آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ لوگ جو ہیں کمپریڈور
طبقے کے لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں. تو آپ دیکھ لو فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر آپ کا کبھی رابطہ ہوا ہو ان سب لوگوں سے جو ایلیٹ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں, فرض کیا مرد حضرات اگر HSN سے پڑھے ہوئے ہیں تو ان کی ایک سوچ ہوگی رائٹ, وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے سے پڑھے ہوئے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھیں گے. ٹھیک ہے, جو لوگ جو ہیں ان کی طرح سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں ان کو پینڈو سمجھیں گے. اسی طرح خواتین میں اگر کوئی کانوینٹ سے پڑھی ہوئی ہیں, کوئی اور کسی یورپین انسٹیٹیوشن سے پڑھی ہوئی ہیں, تو وہ CB کالج سے پڑھے ہوئے لوگوں کو کسی گورنمنٹ کالج سے پڑھی ہوئی خواتین کو کم تر سمجھیں گی. نہ بھی سمجھیں تو ذہن میں ان کے یہ آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ پینڈو بندہ ہے, دی انگریزی دا لہجہ ٹھیک نہیں, اس کا ایکسنٹ برٹش نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں کمپریڈور گروپ کی مینٹیلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یا تو استھیٹیکلی یا سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ معاشرتی طور پہ ان لوگوں کی سوچ وہی ہوگی جو ان کے کالونائزرز کے دور میں جس کو پریولیج سمجھا گیا. اور پھر یہ بھی ان کی سوچ ہوگی کہ اگر آپ نے صحیح پڑھنا ہے تو آپ کی انگریزی اچھی ہونی چاہیے. انگریزی ادب جو ہے وہ بہت بہتر ہے, اردو ادب پنجابی ادب ہے نہ کوئی چنگا نہیں ہے. یہ جو سوچیں ہیں یہ کمپریڈور گروپ کی ہیں. پھر آج کل کے دور میں یہ وہ گروپ بھی ہوگا جو ایلیٹ شامل ہوگا جن کی عادات, ہیبٹس, موڈز آف ٹریول, مٹیریلٹی اور اس کے بارے میں سوچنے کے, ایکوزیشن چیزوں کی رائٹ, رکھ رکھاؤ رکھنا, وہ کہ جی ہم بہت امیر ہیں, ہمارے پاس فون بھی سب سے زیادہ بہتر ہے, سانو امریکہ دا بھی پتہ ہے, سانو برطانیہ دا بھی پتہ ہے. دس از دیٹ گروپ رائٹ. دیر از نتھنگ رانگ کہ آپ جو ہیں ویسٹ کے ساتھ تعلق رکھیں, امریکہ کے ساتھ تعلق رکھیں, لیکن اگر اس کی کاسٹ آپ کا اپنا کلچر ہے, آپ اپنے کلچر کو کم تر سمجھنا شروع ہو جائیں اور سیاسی طور پہ یا معاشی طور پہ اس کو داؤ پہ لگا دیں رائٹ اپنے انٹرسٹ کے لیے, تو پھر آپ جو ہے ایک کمپریڈور گروپ میں شامل ہو جاتے ہو. تو یہ تھی تھوڑی سی میری وضاحت اس کانسیپٹ کی. اس کے لیے آپ چنویزو کو بھی پڑھیں. اس کے بعد چنوا انگوگی تھیانگو کی جو کتاب ہے ڈی کالونائزنگ دا مائنڈ, اس میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے. یہی اسٹرگل ہے کہ جب کالونائزر چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن اس کی سوچ قائم رہتی ہے, اور وہ سوچ قائم کس لیے رہتی ہے کہ وہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے جاتا ہے جن کا انٹرسٹ کالونائزر کے ساتھ تھا, جن کی سوچ کلونیل ایجوکیشن نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو ہیں زیادہ تر ایلیٹ سٹیٹس میں ہوتے ہیں. تو جب ملک آزاد بھی ہو جاتا ہے تو ملک کو بنانے والوں کی سوچ ملکی نہیں رہتی رائٹ. یہی وہ موضوع ہے جو انگوگی چیانگو کے ناول ڈیول آن دا کراس میں ہے, جس میں وہ نیٹو ایلیٹ کو کرٹیسائز کرتا ہے کیونکہ ان کی لائلٹیز جو ہیں وہ گلوبل کیپٹلزم کے ساتھ ہیں. اسی طرح اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں, یہی جو لوگ بڑے بنے پھرتے ہیں, کوئی بھی حکومت آ جائے یہ لوگ اس میں مشیروں کے طور پہ شامل ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو انٹرنیشنل ایکسیس حاصل ہے, جن کو پریولیجڈ ایجوکیشن ملی ہوئی ہے, اور اس کو وہ استعمال کرتے ہیں پاور میں رہنے کے لیے. ہاں اگر ان کا دل آئے تو اپنے لوگوں کی کوئی خدمت کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہ وہ طبقہ ہے کمپریڈور جن کی سیاسی, معاشرتی اور علمی الائنس جو ہے ابھی بھی اسی سسٹم کے ساتھ ہے جو دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے, جس کو امریکہ اور باقی سارے لوگ پرپیچویٹ کر رہے ہیں, یا ان کی استھیٹک وہی رہتی ہے ادب میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی جو کالونائزرز نے کی. اب رائٹرز اور لکھاریوں میں پھر وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ادب, اپنے قوم کی کہانیوں کی بجائے جو کچھ بھی ادب کو بہتر یا غلط یا اچھا سمجھا جاتا ہے یورپین طریقے سے, امریکی طریقے سے, اس کو اپنا معیار بنا کے رکھیں. جو یہ نہ کہیں کہ جو کہیں کہ جی انگلش ناول بہتر ہے بجائے اردو ناول کے, انگریزی شاعری بہتر ہے. تو ان کی استھیٹک پھر جو ہے لکھاریوں کے طور پہ, جرنلسٹ کے طور پہ, مفکرین کے طور پہ وہ ہوگی کہ یہ ہمیشہ یورپین علم کو, یورپ کے علم کو بہتر سمجھیں گے اپنے لوکلی پروڈیوسڈ علم اور لوکلی پروڈیوسڈ ادب سے. اب اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ امریکی ادب پسند کرو, برطانوی ادب پسند کرو, لیکن غلطی وہاں پہ آ جاتی ہے جہاں آپ اس کو بہتر سمجھو اپنے قومی یا ریجنل
ادب سے، ریجنل سوچ سے. تو یہ تھی چند سوچیں کمپریدور طبقے کے اوپر، کمپریدور کلاس کے اوپر. تو شاید یہ آپ کو پسند آئیں، آپ اس کو اسی طریقے سے استعمال کیجئے. اور یہ یاد رکھیے کہ پوسٹ کلونیل تھیوری میں کمپریڈور ایز اے ورڈ جو ہے نیگیٹو اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس طبقے کے بارے میں. تو بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا یہ آپ کو پسند آئی یا نہیں، یا کوئی اور سوچ جو میں نے چھوڑ دی ہو، اور کسی موضوع پہ اگر آپ نے مشورہ دینا ہو کہ میں اردو میں لیکچر ریکارڈ کراؤں تو میں یہ کوشش کرتا رہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. بہت شکریہ. خدا حافظ. اور ایز آلویز پیس اینڈ لو.